باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج میں صبح سے گھر سے نکلا ہوں، ابھی واپس آیا ہوں۔ گاؤں میں ایک شادی تھی میرے بہت ہی قابل صد احترام میرے عزیز کے بچے کی، تو وہاں میں موجود تھا۔ تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ عمران خان کہتا تھا نا تبدیلی آ رہی ہے، تو میں کہتا رہتا تھا کہ نظام گر رہا ہے، تو میں پوری قوم کو آج مبارکباد دے رہا ہوں۔ نظام گر نہیں رہا تھا، نظام گر چکا، نظام برباد ہو چکا۔ پاکستان آزاد ہونے جا نہیں رہا، پاکستان آزاد ہو چکا۔ آپ پوچھیں گے اس کی کیا وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ گاؤں ہے جدھر میرے بھائی رہتے ہیں دوسرے، تو میں بچوں کی وجہ سے ذرا کبھی شہر میں کبھی گاؤں میں رہتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم گاؤں والوں کے دیہات والوں کو کوئی زیادہ شہر والوں کی نسبت اتنا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ تو میں نے وہاں دیکھا ہے، آج میں ایک تو اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بھتیجوں سے، بانجیوں سے، پوتے پوتیوں سے، نواسیوں سے ملا ہوں، تو میں بہت خوش ہوں۔ لیکن تھکن کی وجہ سے میرے شکل اس طرح کی ہوئی ہے۔ تو دوسری وجہ میں اس لیے بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے سبھی گاؤں والے میرے بھائی ہیں، سبھی بہن بھائی ہیں، تو سبھی ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہاں کوئی ایسی مناقشہ نہیں، کوئی کھینچا تانی نہیں، تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو جو میں بتانے لگا ہوں کہ پاکستان آزاد ہونے نہیں جا رہا، پاکستان آزاد ہو چکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں، میرا تعارف میری ذات ہے، لیکن آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ بڑا مانا والا جو کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں ایم پی اے گزشتہ نون لیگ کا وہ میرا کزن ہے، اور وہ میری اتنی عزت احترام کرتا ہے کہ شاید میرے ماں باپ جایا بھی میرا بھائی نہ اتنی میری عزت کرتا ہو۔ وہ انسان ہی بہت نفیس ہے، اس کا نام ہے چودھری محمود الحق۔ اور ایک وہاں اور نون لیگ کے سابقہ ایم پی اے تھے، ان کا نام ہے خیال سے چودھری تنویر ناصر احمد خان صاحب، ولد سلطان احمد خان صاحب۔ یہ دو تو نون لیگ کے سابقہ ایم پی اے تھے۔ ایک سابقہ ایم این اے نون لیگ کا عرفان الحق ڈوگر، بہت ڈیسنٹ انسان، بہت اچھا انسان، بہت تحمل بردباری والا انسان، لیکن اس دفعہ بہت بری طرح وہ ہارا ہے۔ ہمارے گاؤں سے تو میرا کزن چودھری محمود الحق کامیاب ہوا، لیکن مانا والا اپنے سٹی سے وہ ناکام ہو گیا۔ تو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے گاؤں گوٹھوں میں دیہاتوں میں یہ رواج ہوتا تھا، کوئی ذرا سا بھی جس کو دومشرہ لگا ہوتا تھا کسی چیز کا، تو لوگ اس کے آگے غلاموں کی طرح اس کے پاؤں میں لیٹ جاتے تھے۔ آج یہ تین شخصیات تھی وہاں، جناب قابل صد محترم عرفان الحق ڈوگر صاحب، ان کا احترام تو ہم نے بے پناہ کیا ہے ایک مہمان کی حیثیت سے، جیسے گاؤں گوٹھوں میں ہمارے ابھی بھی روایات ہے، دشمن بھی گا رہے تو اس کے کرتے ہیں، تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری اس سے دشمنی کیا؟ تو باقی تو چودھری محمود الحق صاحب میرے کزن ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چودھری محمود الحق شہین صاحب وہ میرے کزن ہیں۔ ایک چودھری تنویر ناصر صاحب تھے جو ان سے پہلے ایم پی اے تھے۔ تو لوگوں نے، بچوں نے، میرے پوتیوں نے، میرے نواسیوں نے ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا ہے۔ ان کو جو محمود الحق صاحب ہے اور تنویر ناصر، ان کے تو بہت قریبی، وہ میرا عزیز ہے ان کا بھی قریبی تھا۔ تو عرفان الحق ڈوگر صاحب کو یا ان کو جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ غلامانہ ذہنیت کے ساتھ قدموں میں لیٹ جانا، اب وہ نہیں ہوا۔ جس نے بھی ان کے ساتھ ملا ہے، کوئی بھاگ کے لوگوں نے ان کے ساتھ تصویریں نہیں کھنچوائیں، بھاگ کے ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا سابقہ ایم پی ایم این اے سے تعلق ہے۔ جو بھی ان سے ملا ہے ڈگنیٹی سے، وقار سے ملا ہے، اپنی
عزت نفس کے ساتھ ملا ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ایم پی اے ایم این اے ہمارے خدا نہیں، ہمارے ملازم ہوتے ہیں. اگر یہ نالی بنوا دیتے ہیں، سولنگ لگوا دیتے ہیں، تو ابا جی کی جیب سے لگوا کے نہیں دیتے. ویڈیو طویل ہو رہی ہے اور چلتے چلتے ایک اور آپ کو بتا دوں جس نے خودکشی کی ہے سیاسی، میں اس کا کبھی نام نہ لیتا، لیکن وہ پبلک فگر ہے. 3 دفعہ اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. اس کے والد کا جو ماموں تھا وہ میرے تایا کی جگہ تھے، رانا افتخار صاحب. انہوں نے بے شمار دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کیا. تو وہ ہیں علی سلمان صاحب. ان کے دادا سے 47 سے لے کے ان کے دادا کی وفات تک ہمارے بہت قریبی تعلق رہے. میرے وہ بزرگوں کی جگہ تھے، میرے باپ کے وہ بھائی کی جگہ تھے. تو ان کا بیٹا رانا صدیق خان کا بیٹا سلمان صدیق صاحب خیال سے اے سی ڈی سی ہو گئے. تو جب میں چپڑاسی لگا تھا بینک میں بھی اپنے گاؤں والوں کو پہچاننا بند کر دیا تھا. تو کہاں یار اے سی لگ جانا ایک نے، وہ بھی راجپوتوں کا لڑکا، پھر وہ دوسروں کو پہچانتا ہے، ایک بڑی جگہ شادی ہو جانا. تو سلمان صدیق صاحب تھے، وہ تبھی لوگوں کو پہچاننا بند کر دیا تھا. اس کے ساتھ ان کے صاحبزادے آئے تو وہ جیتے، وہ ایم پی اے بنے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا، اس دفعہ وہ منگولوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے. سلمان صدیق صاحب پنجاب کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، ایف بی آر کے چیئرمین رہ چکے ہیں، وہ بہت اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں. تو میں نے کسی سے ان کا نمبر مانگا تو انہوں نے کہا کہ نمبر لے لو، لیکن وہ کسی کی کال نہیں اٹینڈ کرتے، نہ کسی کا میسج کا جواب دیتے ہیں. تو علی سلمان اور سلمان صدیق کا نمبر میں نے جس نے مجھے بھیجا، وہ ایک دفعہ میں نے دونوں کو کال کی، اس کے بعد میں نے دونوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دیے. میں اپنی کھاتا ہوں، اپنی کماتا ہوں، میں کسی کا غلام تو نہیں. میں اپنے کزن محمود کو کبھی نہیں بلاتا جب تک وہ رہا ہے تحصیل ناظم، ایم پی اے رہا ہے. تو میری تو یہ فطرت نہیں. تو علی سلمان نے خودکشی کر لی ہے سیاسی. وہ کیسے؟ جس طرح اس نے اس دفعہ بزدلی دکھائی ہے. یہی تو میدان تھا جب کھڑے رہنے، وہ کیا کہتے ہیں، سجدے میں گرگے نادان جب وقت قیام آیا، تو یہی تو قیامت کا وقت تھا، یہی امتحان کا وقت تھا، یہی سرخرو ہونے کا وقت تھا، یہی سیاسی کمائی کرنے کا وقت تھا. عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی تک کھڑا رہتا، لوگ آئندہ اس کو پوچھتے. لیکن اس نے سیاسی خودکشی کر لی ہے. آئندہ کبھی بھی وہ کسی الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. جس طرح لوگوں کو شعور آ گیا ہے، لوگ اسے کہیں گے کہ کل تو آپ بھاگ گئے تھے جب مشکل وقت تھا، اب حلوہ کھانے کا وقت آیا تو ادھر آگے ہو. تو علی سلمان، میری آپ کو مشورہ ہے برادرانہ، میرے برخداروں کی طرح ہو. حالانکہ ایک طاقتور دولت مند اور ایک غریب کا کیا تعلق ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کی اور میری اپنی کتاب مہابھارت میں پڑھا ہے. تو پھر بھی آپ کو برادرانہ مشورہ ہے کہ آئندہ الیکشن لڑنے کی غلطی نہ کرنا، کبھی نہیں جیت پاؤ گے. تو جو میں نے ویڈیو کا نام رکھا ہے وہ بھی سن لیں. نواز شریف صاحب، نواز شریف، میری عمر اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے میں ابھی نوجوان ہوں، 64 65 67 سال کا. تو میرے محترم قائد نواز شریف مجھ سے 40 سال بڑے ہیں. ان میں ذرا بھی رکھ رکھاؤ، جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے ایک، ان میں انسانیت ہی کہہ لیں، ان میں ذرا نام کی بھی نہیں. وہ پوچھے کیوں؟ میں ابھی ٹیون کیا تھا ٹی وی کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی والے ہمیشہ دھاندلی کا رونا روتے رہتے ہیں. بے حیا انسان، میں یہی کہوں گا، نرم ترین الفاظ میں مناسب نہیں. کل تک تو روتا رہا کہ 18 کا الیکشن جو تھا وہ عمران خان کو دھاندلی سے جتایا گیا. اس سے پہلے تو نے کہا خلائی مخلوق نے میرے ساتھ ایسا کیا. اس طرح کے ڈرامے تو کرتا رہا ہے. اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، پاکستان میں کوئی بھی الیکشن آج تک، کوئی ایک بھی الیکشن دھاندلی سے پاک نہیں ہوا جب سے پاکستان بنا ہے. کل تک تیرا کیا بیان تھا؟ وہ کوئی اپنی عمر کا حیا کر لے، کوئی شرم کر لے بقول خواجہ کے. نہ یہ شریفیہ خاندان میں، میاں شریف کے لونڈو رپاڑوں میں
جو کہ خود اب 100 سال کے ہیں، شوباز اور یہ بڑا شیف، نہ شرم ہے آپ میں، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ ضمیر ہے، کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ مین میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ پی ٹی آئی والے غلط رونا روتے رہتے ہیں دھاندلی کا۔ الفاظ سنو جو میں کہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ 2013 سے دھاندلی کا غلط رونا روتے رہتے ہیں۔ رونا تو آپ ہمیشہ روتے رہے ہو۔ جب آپ کو یہ پورا مینڈیٹ چرا کے نہیں دیتے تب آپ رونا شروع کر دیتے تھے کہ اب دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر مینڈیٹ اس دفعہ جس طرح آپ کو چرا کے دیا ہے ڈاکہ مار کے، اسٹیبلشمنٹ دے، جرنیل دیں، چلو میں کھل کے کہتا ہوں، پھر الیکشن بہت اچھے ہیں۔ اگر ٹرانسپیرنٹ ہو تو پھر دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ کہو دھاندلی ہوئی ٹھیک ہے، دوسرے کہیں تو غلط ہے۔ میں آپ کو کیا کہوں، اسی پہ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔